الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء، شافع الشفاعة يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے شرائع محمدی حضرت کی بعثت پر مکمل فرمائے اور رہتی دنیا تک جن اور انس کی ہدایت اور ارشاد کا ماوا اور مرجع وہ ذات ستود صفات نبوت کو معدن اور منبع ٹھہرایا ہے. قرآن کریم بھی آپ پر نازل ہوا اور آپ کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا. قرآن کا جو دور تھا نزول کا 23 سالہ، وہ تفسیر قرآن ہے، علمی اور عملی دونوں طرح. اس دور کو جب ضبط کیا جائے تو قرآن شریف کا ایک درخشاں تفسیر جس کی نظیر قیامت تک نہیں ملے گی وہ وجود میں آ جائے گی. قرآن کریم کو متن سمجھ لیں، اصل الوحی. قل اوحی الی ھذا القرآن. اور پیغمبر کی سیرت اور صورت اسوہ حسنہ جو سنت یا احادیث کے رنگ میں ہے، وہ اس کی باقاعدہ شرح، بسط، تفصیل اور تبیین سمجھ لے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفسیر خلاف سنت یا خلاف الحدیث معتبر نہیں، اور تفسیر بالمعصور کا درجہ مقدم رکھتے ہیں، اور تفسیر بالحدیث یا بالسنہ یا بالفقہ او بالاجتہاد والاستدلال اس کو اقتباس کے درجے میں تسلیم کرتے ہیں، ثانوی درجہ اس کو دیتے ہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور پیغمبر کی تفصیل پر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ امت کی ضرورت کے لیے. قرآن شریف کے اندر جو تفسیر ہے یا تفصیل ہے وہ وحی کی ضرورت ہے، جس سے قرآن کا قرآن ہونا اور وہی قطعی الثبوت و قطعی الدلالت ہونا یہ ثابت کرنا تھا. لیکن پیغمبر نے جو تفسیر فرمائی ہے
23 سالہ مدارج نبوت میں اور مداری کے نزول وحی میں یہ امت کی ضرورت ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ عالم کا فریضہ یہ ہے کہ علم قرآن کے لیے علم حدیث حاصل کرے. لا الہ الا اللہ. علماء میں دو قسمیں بن گئی علم کی، ایک علم بالروایا اور دوسرا علم بالدرایا. خطیب نے دو کتابیں لکھی، ایک کا نام ہے الروایا اور دوسرے کا نام ہے الدرایا. درایت کی بھی بہت شدید ضرورت ہے. ام المومنین کہتی تھی کہ تفسیر حساب جو ہے قیامت کے دن مشکل بھی ہے اور آسان بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، حساب ہوگا ہی نہیں. جس کو بچانا ہو حساب ہو گیا مارا جائے. بی بی نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جب حساب یسیر ہے تو عسیر بھی ہوگا. آپ نے کہا یا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ هَذَا هُوَ الْعَرْض، یہ تو مختصر پڑتال ہے. لفلان ابن فلان سیئات عفوناها وله حسنات تقبلناها. بس چل بھائی، کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا اور کہاں گئے تھے اور کیا کیا. عذبا من نوقش عذبا، جس سے پوچھ گچھ کی گئی پٹے گا، بچ نہیں سکے گا. اور ایسے سینکڑوں مقامات آپ کے سامنے آئیں گے. قرآن کریم کی جیسی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات ابتدا میں نازل ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ آپ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کی وجہ سے پریشان تھے، کیونکہ لوگ لوٹ کسوٹ میں مبتلا تھے. اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے اور نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے. تمام ناکردنیاں موجود تھی. جس بد فعل اور بد فضائی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، مشرکین میں وہ آ چکی تھی. تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، کیونکہ اس ماحول کو بدلنے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، اس کے لیے ایک بجلی چاہیے جو اس ماحول کو پلٹ کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں یہ ڈالا. بخاری کی پہلی حدیث میں آپ پڑھیں گے حبب الی الخلا، مجھے علیحدہ رہنا پسند کرایا گیا. دل چاہتا تھا کہ لوگوں سے دور ہو، خلوت اختیار کرو. اس خلا کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں فکر مند رہتے تھے. محدثین پریشان ہو گئے کہ ماذا طریق و تعبدی ہی، عبادت کیا کرتے تھے؟ بھی عبادت کا تو کوئی سلسلہ آیا نہیں ہے. تو کہتے التفکر فی آلاء اللہ و نعمہ. اور کوئی کہتا ہے کہ سابقہ ادیان خاص کر ملت ابراہیمی کے بقایا میں فکر کرتے تھے. حضرت اقدس امام الاسر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کہتے کہ انبیاء خود صالح و تبع ہوتے ہیں، فطرت سلیمہ ہوتی ہے، وہ جو سوچے وہ عبادت ہے.
اس میں بحث کی محدثین کو ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور آپ بڑے خوفزدہ ہو کر وہاں سے تشریف لائے. ہماری روحانی اور ایمان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے خود تسلی دی، پھر ورقہ کے پاس لے گئی اور اس سے خاصی تشفی ہو گئی. یہ ظاہری چیز ہے. جیسے آپ کو سردی لگ رہی تھی، زملونی زملونی، اور اس طرح ورقہ نے کچھ گفتگو کی. ذالک الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا. اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ نبوت کے لیے چن رہے ہیں. کاش کے مجھے زندگی ملے، یا لیتنی لو کنت شابا معذرا، ڈٹ کر جوانی ملتی اور آپ کی مدد کرتا. آپ پر تکلیفیں آئے گی. آسمانی علوم کی روشنی میں اسے جو معلومات تھی وہ بیان کی. قدر مناسبت وہی سے پیدا تھی. باقی تفصیل آپ بدل وحی میں پڑھیں گے. تو یہ جو آپ بیان کریں گے نا، یہ ماحولیات، یہ اصل میں تفسیر ہے بالدرایا اور المذکور فی الروایا. یہ بہت پختہ تفسیر ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہہ دیا کہ یہی اول وحی ہے. یہ پختہ ہے. سورہ مدثر پہلے ہے اور فلاں فلاں پہلے ہے، وہ سب محدثین کو مغالطات ہوئے. سہیلی نے الروز میں لکھا ہے کہ ان کو کثرت علم کی وجہ سے مغالطہ ہوتا ہے. اور ابن ماکولہ نے کتاب لکھی ہے دفع الاوہام. دفع الاوہام، محدثین کے اوہام کیسے دفع ہو. علم جب بڑھ جاتا ہے نا تو پھر نسیان طاری ہوتا ہے. یوشع ابن نون نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹفن سے نیچے نکل گئی اور پانی میں کود گئی. واتخذ سبیلہ سربا، سرنگ بنتی گئی. عجائب جمع ہو گئے. عجائب جب جمع ہو جاتے ہیں نسیان طاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بڑے عالم کے درس میں کمزور استعداد والا طالب کچل جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ تو بس مختصر ترجمے اور تشریح کا عادی ہے. اور جو ذہین ذکی اور باسط ذہن کا طالب ہو، اس کے بلے بلے ہوتے ہیں کہ چند لمحوں میں جہان کا علم مل جاتا ہے. اسے گھیرنا آسان نہیں ہوتا، احاطہ کرنا. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، نسل معلوم ہے. آپ سے آگے نسل چلی ہے وہ معلوم معروف ہے. خاندان معلوم ہے، آپ قرشی ہے، ہاشمی ہے، عدنانی ہے، تہامی ہے. معد ابن عدنان تک محفوظ ہے. جی حدیث میں اس سے آگے کسی نے بیان کیا فہو کذاب، جھوٹا ہے. وہ ایک خطیب تبلیغی بیان کر دے. میں نے کہا خیر ہے، روایت سے بے خبر. میں صرف معد ابن عدنان تک ہے، آگے نہیں. حضرت نے روکا ایک شخص کو کہ ہاں جاہلی دور گزرا ہے، غلط لوگوں کو میرے باپ دادے نہ بناؤ. معد ابن عدنان تک بخاری میں آئے گا. 6 انساب محفوظ ہے آپ کے، اور یہ یاد کرنا بھی ضروری ہے. جو لوگ آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں لا یخافون اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم اکاذبۃ ھذہ الامہ، وہ اس امت کے کذابین ہیں.
اور علم حدیث سے بے خبر، ابجد سے واقف نہیں. ابھی حال ہی میں آپ پڑھیں گے نسب میں معد ابن عدنان تک باس، جزائے خیر دے اللہ مولانا شبیر احمد کو فوائد عثمانیہ میں بھی لکھ دیا کہ بھئی یہاں تک ہے، آگے نہیں. یہ سمجھتے ہوئے ہم نے بڑا علم پایا. خوار سے لونگی نہ خزد پکٹ سے ادھر کی گئے طور تے بڑی نہ حل کو تو دھوکے اور کئی پہ غلط علم مانے. ثابت ہی نہیں ہے تو غیر ثابت چیز علم تھوڑا ہوتا ہے. یہ آگے بیان نہ کرنا علم ہے، کیونکہ نبی نے روک لیا آدمی کو کہ آگے نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. لوگ دور حدیث طلبہ کو اس لیے پڑھواتے تھے کہ ان کو صحاح اور غیر صحاح کا پتہ چلے. وہ دور حدیث کر لیتے ہیں، جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو اقرب المواعظ ہو، احسن المواعظ ہو، ڈکوسلے ہو، مغالطے ہو، دروغ ہو، ٹول بیان ہی لگے. وہ سرحد کے ایک محدث کو نام لینا ٹھیک نہیں. استاد محترم مولانا لطف اللہ نے کہا تم 20 سال سے بخاری پڑھاتے ہو اور تم ممبر پر بیٹھ کر ایک حدیث صحیح نہیں سنتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بخاری کس کے لیے پڑھا گا؟ پڑھا کا جمع کی عورتوں ہوئے ٹول حدیثوں نے غلط بیان ہے، نہ دروغ روایتوں نے بیان ہے جو علماء نے مسترد کیے. ہمارے بزرگوں نے احسان فرمایا ہے، اس کی قدر نہیں. پہلے مشکات رکھی، اس میں سے آئے 6 کا تعارف ہے، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے احادیث. اس کے بعد دورہ حدیث میں لے آتے اور محقق دورہ ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ مشکات کے بعد ترمذی شریف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب معتبرات ہے صحاح 6. یہ طالب یہاں سال گزار کے اس کو 100 حدیثیں یاد نہیں. بھئی کچھ حدیثیں ایمانیات کی یاد کرو، کچھ صلات کی یاد کرو. پورے سال میں کچھ حلال روٹی کھاؤ، حلال خور بنو. دیکھیے مہربانی کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائی سب فرمائی ہوئے کم روایت میں خیر رہتا تھا زان نہ بسا کو بکو ہوئی. میں ان کو کہتا ہوں اس زمانے میں اور کچھ نہیں، وہ تبلیغ نصاب و فضائل صدقات یاد کرو. نہ کنڈ زویا وہ سخ بویا پاگم نہ پوری. اور یہ عادتیں اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے اکابر جنہیں ہم خود بھی دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، چاہے میں ممبر کی خدا پاک خیر ہو، عبد پیغمبر میں سمر دروغ ہو. اور شیطان کا دخل ہے، تمام وہ روایتیں سنائے گا جو مسترد ہو چکی ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء جنت کے چودھری ہے، اور چاول پیغمبر کا پسینہ ہے، اور مجھے نہ آسمان نے برداشت کیا اور نہ زمین نے. مومن کے دل تک ٹول خرافات لایانیات. دیکھیے المنار المنیف ابن قیم کی فی معرفت الصحیح والضعیف، اجلونی کی کشف الخفا دیکھو، سیوطی کی درر منتصرہ دیکھو، قاضی شوکانی کی الفوائد المجموعات، دنیا بھری ہوئی کتاب. بزرگوں نے جان لڑائی ہے، صحاح اور ضعاف کو علیحدہ کیا. موضوعات اور مکذوبات کے لیے طاہر پٹنی نے ایک مفصل کتاب لکھی 5 جلدوں میں، مجمع و بحار الانوار. اور پھر طلبہ کے لیے قانون الموضوعات، کس طرح پہچانو گے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ مکذوب ہے. بخاری اس لیے سرفراز ہے کہ اس نے کوئی جھوٹی روایت نقل نہیں کی. صرف 4 حدیثوں میں کیلا کہا گیا. استادوں نے بحث کی کہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں خدمت میں عرض کرتا ہوں. اول قول ما قالہ البخاری. 4 روایتیں ایسی ہے بخاری میں کہ جس میں کلام ہوا ہے ان کے ساتھ، لیکن بخاری اپنی بات پر قائم رہا.
صحت کے درجے میں بخاری میں کوئی حدیث متکلم فی نہیں، ایک بھی نہیں. تنازع قوم لدی فی البخاری و مسلم وقالوا ایہما یتقدم فقلت ان البخاری قد فاق صحتا کما فاق فی حسن الصناعت مسلم. صحت الاسانید میں امام بخاری اللہ تعالیٰ نے جلالت شان عطا فرمائی، کائنات کا شہنشاہ اسانید کے، امیر المومنین فی الحدیث. مسلم میں بھی کتاب مسلم ملعان من الروافض والشیعہ، اور ترمذی میں بھی وہ تو کہتے ہیں الترمذی لا یاتی الا بالضعیف، اس وجہ سے کہ اس پر کلام کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں بھی جس طرح آسمانی کتاب قرآن کریم کی طرح نہیں ہے، تو ان کے انبیاء اور مرسلین کی کوئی یادداشت بھی بخاری کی طرح نہیں ہے. گزشتہ امم بھی خالی پڑے ہوئے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخاری کی کتاب پیغمبر اسلام کے اجلل معجزات میں سے، بڑے معجزات میں سے. بہرحال صحائے ستہ، نواب صدیق قنوجی نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ہر طالب کا پاس ہونا چاہیے. الحتہ فی ذکر صحائے ستہ، بہترین لکھا ہے. اس میں وہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیثوں کا رد کیا ہے، بہت شدید رد کیا ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کبھی محمدی کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ائمہ اجتہاد اور فقہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ گمراہان و بے دین لوگ ہیں. وہ سخت تعاقب کیا ہے، چونکہ اتنے بڑے علم کے ساتھ آدمی میں زیغ و زلال نہیں رہتا. بس یہ 6 کتابیں جو ہے صحائے ستہ، اس پر انمول ابحاث ہے. ایک کتاب اور بھی اس کی ہے. نواب صاحب اصل میں ایک عام سمولوی تھا، لیکن بیگم صاحبہ بھوپال کی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور اس نے سفر حجاز کر کے اور معاہدہ شریف میں استخارہ کیا. اس کو جو علامات بتائی گئی کہ ایسے شخص سے شادی کر لے، وہ نواب صاحب پر منطبق تھے، نواب صدیق حسن خان قنوجی پر. تو جب بھوپال کی نواب صاحبہ بیگم بھوپال، اس نے نواب صاحب کے ساتھ شادی کی، تو بھوپال کے تمام خزانے نواب صاحب کے ہاتھ میں آئے. نواب صاحب نے یہ احسان کیا کہ مکتبے قائم کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جید عالم تھا. یہ شوکانی کا شاگرد ہے نا، اور ان کے مکتبے میں ہمارے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بھی کام کیا ہے، ملازم رہے ہوا تسی میں. غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جتنی گڑبڑ ہے یہ مولانا محمد قاسم نے ڈالی. ہم کہتے ہیں کہ نہ، آپ کی کتابوں میں جو گڑبڑ تھی وہ حضرت نے نکالی. اور نواب صاحب کی تحریر مل گئی کہ مجھے ہندوستان کا سب سے بڑا محدث و فقیہ تصحیح کتب کے لیے ملا ہے مولانا محمد قاسم صاحب. انہیں میں نے اجازت دی ہے کہ جو عبارت وہ خلاف شرع، خلاف تحقیق سمجھے اسے نکالے. تو مولانا عبدالحی لکھنوی، وہ بھی لکھنؤ کے تھے، نواب صاحب بھی اصلاً لکھنؤ کے. تو آپس میں نوک جوک بھی رہی ہے نا. مولانا عبدالحی نے ان کے رد میں پے در پے کتابیں لکھی، الاجوبۃ الفاضلہ. تو ایک جگہ مولانا عبدالحی ان کو لکھتے ہیں یا صاحب العروج بالفروج، مطلب یہ ہے کہ بیوی کی وجہ سے نواب، خود نواب نہیں. یا صاحب العروج بالفروج، بیوی کی وجہ سے نواب بنے ہوئے.
جب حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہوا تو نواب صاحب نے بہت غم محسوس کیا اور اپنے ہاں اجلاس بلایا علماء کا اور اپنے متعلقین کو اکٹھے کیا اور ان سے قرآن شریف پڑھوایا اور خود کھڑے ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے مولانا عبدالحی صاحب کے مدائح بیان کیے، مناقب کہ بہت زبردست خبردار حنفی عالم تھا، اور بڑے روئے مولانا عبدالحی کے جدائی میں۔ کسی نے ان سے کہا وہ تو آپ کے اوپر لگاتار رد کر رہا ہے، اس نے کہا تو چھوڑ لگ رد کر رہا ہے، اس لیے تو رو رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں غلطی سے ڈرتا تھا کہ مولانا عبدالحی پکڑ لیں گے، اب کون باقی ہے؟ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ اب جو بھی میں لکھوں گا وہ دین میں شمار ہوگا اور یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ کہا کہ مولانا عبدالحی صاحب میں یہ کمال تھا، چٹ پٹ جو ہے ایک رسالہ نکال لیتے کہ نواب صاحب کی فلاں کتاب میں یہ غلطی ہے، اور میں پھر اصلاح کرتا تھا۔ نواب صاحب کی بہت قیمتی کتابیں ہیں، خاص کر التاج المکلل اور الریاض المرتاز نے تو مجھے گرویدہ کیا ہے بالکل۔ میں نہیں مانتا ہوں کہ ان کتابیں موال حدیث، پکا مقلد۔ ابجد العلوم میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ پھر نواب صاحب کی 110 کتابیں مجھے معلوم ہیں، تمام کتابیں عربی مبین میں ہیں، اور قدرت اور ملکہ پورا حاصل ہے۔ ان کے بیٹے عبد المجید نام ہے، اس نے نواب صاحب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے معاصر صدیقی، اردو میں ہے، وہ کہیں ملے تو لے لے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے اس میں، آپ کے حق میں باتیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے، ایک قبل النبوہ اور دوسرا بعد ما یوحی الیہ بعد النبوہ۔ قبل النبوہ کو قرآن کہتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں تو اس وحی سے پہلے تم میں رہا ہوں، زندگی کا خاصا حصہ 40 سال گزار چکا ہوں، اس 40 سال میں میں نے کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، آپ مجھے امین صادق کہتے تھے، تو 40 سال بعد میں جھوٹ بولوں اور وہ بھی اللہ پر، افلا تعقلون، اتنی عقل نہیں۔ 40 سال کے بعد تو آدمی اور خوفزدہ ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو قبل النبوہ ہے، اس کو مشرکین و کافرین کو بطور حجت کے پیش کیا گیا، وہ اس کے منکر نہیں تھے، کیونکہ اس زندگی میں انہوں نے آپ کو امین و صادق کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جس زندگی پر ایک مشرک اور کافر نے انگلی نہیں اٹھائی، وہ زندگی یقیناً حجت ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حالانکہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے شہر میں وقت گزارتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس سے غلطیاں ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں اتار و چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن آپ عجیب و غریب بشر و انسان ہیں کہ آپ ایسے پلے بڑے ہیں جیسے فرشتہ آسمان سے اترا، سب فریفتہ تھے آپ کے، مر مٹتے تھے۔ وہ ابتدائی لڑکپن میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اخیر میں حجر اسود کون رکھے گا کعبے کے کونے میں، حجر اسود تو اتنا سا پتھر ہے، کوئی آدمی بھی اٹھا کر کے رکھ سکتا ہے۔ سارے عرب قبائل میدان میں آئے اور تلواریں لے گئے،
ہر قبیلے نے اپنی تاریخ منوائی کہ ہمارا حق ہے، اور قریب تک کہ کعبہ خون سے بھر گیا تھا۔ فیصلہ ان کے ذمہ داروں نے کیا کہ اس طرح نہیں کرے، بہت نامناسب بات ہے، مسجد حرام میں جنگ و جدال۔ کل صبح سب سے پہلے جو آیا اس سے رکھوالے تھے، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ سب سے پہلے جو دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ او مکہ میں عید کا سما ہو گیا، سب کہتے ہیں جانا صادق الامین، وہ سچے اور امین آ گئے۔ وہ تو ویسے بھی صادق و امین ہے، بہت خوش ہوئے لوگ۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ کمال عقل بھی عطا فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر بچھاؤ، ایک بڑی مضبوط چادر کمبل جیسے بچھائی گئی، اور حجر اسود کو اس میں رکھا، اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ چادر کو کونوں سے پکڑو۔ ہر ایک نے ہاتھ لگایا چادر سے، کہا اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ جب جس جگہ حجر اسود رکھنا ہے اور رکھنے کا ٹائم آیا، آپ نے اٹھا کر دیا۔ آپ پر تو ویسے فیصلہ تھا کہ آپ نے ان کی خاطرداری فرمایا، آپ کے لیے تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ ہی رکھیں گے۔ آپ نے کہا نہ، اس طرح نہیں رکوں گا، تاکہ سب لوگ خیر میں شریک ہو جائیں۔ علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ جتنے لوگوں نے آپ کے کہنے سے اس چادر کو ہاتھ لگایا جس میں حجر اسود اٹھایا گیا، وہ تمام قبیلے مسلمان ہوئے۔ جو موجود نہیں تھا یا جو پیچھے ہو گیا، جس کا آدمی نے وہ آخر تک کافر رہے، مشرک رہے۔ کعبہ آپ کے لیے مزین کیا گیا تھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس زندگی میں آپ کیسے تھے؟ آپ کو خیال ہوا ہے کبھی؟ سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، اچھا ہے۔ عربی میں ابن ہشام کی سیرت معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے نا حدیث کی سہیلی نے، الروز العنف کے بارے محدثین میں سے ہے سہیلی۔ ہمارے درس میں بہت حوالے آئے گی۔ اور ابن کثیر نے لکھی لیکن وہ مل نہیں رہی، السراج المنیر فی میلاد البشیر النذیر۔ ابن کثیر کو اپنی تفسیر پر یا الباعث العسیس پر فخر نہیں تھا، نہ بالبدایہ پر، اس کتاب پر فخر۔ السراج المنیر فی مولد البشیر النذیر۔ اور اردو میں اس کی شبلی کی شائع ہو گئی تھی سیرت النبی، لیکن شبلی سر سید سے متاثر تھا، اور سر سید جو تھا وہ کچھ انگریزی کی طرف میلان زیادہ ہو گیا تھا، بعض احادیث کا بھی انکار کرتا ہے، اور کچھ نیچریت اس میں آ گئی تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتی اور سر سید احمد خان اکٹھے پڑے ہوئے تھے دلی میں مولانا مملوک علی کے ہاں، لیکن بعد میں نظریے میں فرق ہو گیا۔ مولانا محمد قاسم نے ان کے رد میں کتاب لکھی ہے تصفیۃ العقائد۔ عقائد صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ اور شبلی ان سے بڑا متاثر ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے زبون حالی کا معالج صرف سید احمد خان ہے۔ تو سیرت النبی پر علماء دیوبند کو اشکال تھا۔ کون سی؟ جو شبلی نے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مولانا سید سلیمان کو مامور فرمایا. وہ شاگرد تو شبلی کے ہیں لیکن خلیفہ اجل حکیم الامت کے، اور انہوں نے ان کے اغلاط اور خطیات کی تصحیح کی پوری کوشش کی ہے باقی جلدوں میں. بہت بہترین کتاب ہے سیرت النبی، خاص کر وہ جلدیں جو علامہ سید سلیمان نے پوری فرمائی ہے. تاہم اس کی پہلی جلد اور مبادی چونکہ شبلیات پر مشتمل ہے تو دیوبند کے اکابر خفا تھے. یار اس کو لوگ پڑھیں گے اور ان میں انکار حدیث آئے گا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کو، جو دیوبند میں استاذ بھی تھے اور شیخ التفسیر بھی تھے. انہوں نے سیرت مصطفیٰ کے نام سے 3 جلدیں لکھی اور خوب لکھی. فجزاؤہم اللہ عنا وعن اہل الحق احسن الجزاء. بہترین کتاب ہے، بے غبار سیرت آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے حضرت بنوری البحر کے بارے میں کہتا البحر الرائق حدث عن البحر ولا حرج. بحر الرائق سے جب چاہے فتویٰ دے، کوئی حرج نہیں. اس طرح میں کہتا ہوں مولانا ادریس کاندیلوی کی سیرت مصطفیٰ جب چاہو جہاں سے چاہو پڑھو. غنچہائے عقیدت ہے اور گلہائے ایمان ہے، اور محاسن اور مکارم سے لبالب بھری ہوئی ہے. بہت عمدہ کتاب ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی بڑی جلیل القدر خدمات ہے کہ انہوں نے کتابوں کا مقابلہ کتابوں سے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے غلام احمد پرویز نے تفسیر لکھی ہے منکر حدیث نے، اور اس کا نام ہے معارف القرآن. تو مولانا مفتی شفیع نے معارف القرآن لکھی، مولانا ادریس نے بھی معارف القرآن لکھی. یہ اس کا پورا پورا رد ہے مکمل. ہمارے جہانگیرے میں ایک عطا احمد خان تھا جو پورے صوبہ سرحد کا تانہ دار رہا. ہے زمانہ ایسا تھا، پشاور ڈویژن کا ایک تانہ دار. وہ استاد الاساتذہ مولانا فضلی علی سے کبھی کبھی نماز کے بعد الجھتا تھا. تو ان کا بیٹا تھا لائق فائق نثار خان. ماتے بھائی جانا میرا عمدہ بھاجان ماں خیال ہے عقیدے صحیح نہ ہوا. میں بولی بھائی استاد سر میں جنگ کھولو اور جموز بوش ہو نو استاد سر بس خبر روان شو. استاد بولتے پریدا غلام احمد پرویز آ کفریات گورے ہو خراب شوے وہ آیا تفسیر پروت آیا تھا راڑما. وہ تفسیر لے آئے وہ غلام احمد پرویز کی معارف القرآن. انکار حدیث کا بہت بڑا، پاکستان میں 3 آدمی تھے نا انکار حدیث کے. ایک غازی خان نام تھا، دوسرا یہ غلام احمد پرویز تھا، اور ان کا بڑا جو تھا عنایت اللہ مشرقی تھا جس نے تذکرہ لکھا ہے عربی میں، اور چوتھا پھر ڈاکٹر فضل الرحمان تھا. انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا کہ اونچے طبقے میں حدیث کا انکار ہو جائے. یہ ججز اور بیرسٹر اور ایڈوکیٹس ان میں بہت زیادہ منکرین حدیث ہوتے. یہاں کراچی میں خالد اسحاق ایڈوکیٹ تھا، وہ عدالت میں خالی ایک پیشی پہ پیش ہوتا نا تو 2 کروڑ فیس لیتا تھا. اتنا بڑا وکیل تھا، پکا منکر حدیث. تو ایک دن میں ملنے گیا، کوئی کیس تھا ہمارا، ان سے مشورہ تھا. تو میں نے کارڈ اس پہ لکھا ہوتا نا خادم الحدیث، تو اس کا وہ سیکرٹری کہتے ہیں حدیث کا کیا مطلب، حدیث کیا ہے، تم لوگ حدیث کیوں لکھتے؟ میں نے کہا ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمہارے جو ہے نا خالد اسحاق جیسے تھوڑا یہ. اس نے جا کے کہا کہ ایک مولوی آیا جنگ کر رہا ہے. اس نے کہا تم نے کیوں جنگ شروع کی؟ شروع تو تم نے کیا، بلاؤ. بلا لیا، بٹھایا. چونکہ قابل آدمی تھا، پورے دنیا کے قانون کا ماہر تھا. تو اب توجہ بدلنے کے لیے اس نے ایک بات شروع کی
کہ جب سے میری عمر 15 سال ہوئی ہے، جو عمر بلوغ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، اور 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا خالد صاحب 15 سال عمر بلوغ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، تو آپ حدیث پر اپنا ایمان بحال کریں۔ پسینے آ گئے اس کے، یہ خیال نہیں تھا اس کو۔ میں خدا حدیث و مسئلہ ہے، قرآن کے 15 کالا تا حدیث نہ مانے یا 15 کالا دا بلوغ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور قدردان اتنا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے، اس کی دکان پر امریکن عورت آئی، اور امریکن عورت کوئی گڑبڑ کر رہی تھی تو اس نے اس کو دھکا دیا، وہ نیچے گر گئی اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پورا امریکہ حرکت میں آیا، ڈی آئی جی، او آئی جی اس عورت کے لیے ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ان کے گھر کے چپڑاسی۔ علماء کے عالمگیر بادشاہ حضرت الاستاذ مفتی احمد رحمان زندہ تھے، میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا ڈٹے رہے، میں ساتھ ہوں، صحیح کیا ہے عبدالغنی نے۔ خیر اس میں پھر کیس بنا، تو کیس کے لیے تکڑا وکیل کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو خالد اسحاق نے کہا میرا تو کتنے ہر جانے کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا 60 کروڑ کا، تو کہا 2 کروڑ میرا فیس ہے، لیکن میری طرف اشارہ کیا کہ مولانا آئے ہیں اس لیے 1 کروڑ لوں گا، اور میں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ خود عدالت کے باہر دفع جاؤں گا، اور سیکرٹری کو کہا تاریخ دے کو تاریخ دے کر میرا نام ایشو کرو کہ خالد اسحاق خود آئے گا۔ جب خالد اسحاق کا سنا تو امریکن عورت نے 21 وکیل کھڑے کیے، لیکن 21 کے 21 عدالت سے غائب ہو گئے اینڈ ٹائم پر۔ اس کا روب اتنا تھا قانون دانی کا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چلو آج اتنا ہی پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ہم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش کو رحمتوں کی بارش بنائے، اور تباہ کاری کی بارش نہ بنے، زحمت نہ بنے، مکین اور باسی اہل شہر انسان اور حیوان گھبرا نہ جائے، اور ان کے لیے قدم قدم پر رحمت میمونہ ہو، اور الفت اور رافت کے باعث ہو۔ اللہم اجعلہ صیبا نافعا غیر ضار یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔